اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد یحیی ویمیت ویحیی وهو حی لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبدحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ درود پڑھ دیجئے محمد عزیزان گرامی قدر شہزادی کونین کے حوالے سے مسلسل آپ کی خدمت میں آرائے اس بیان کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور ہم نے ویسے عنوان اس 5 مجالس کا اب تک پیش نہیں کیا تھا، لیکن جو مجالس جس سمت جا رہی ہے تو ہم نے سوچا کہ آج عنوان کا بھی اعلان کر دیا جائے کہ انشاءاللہ ان ایام کے لیے جو ہمارا موضوع رہے گا وہ ہے پیغمبر کی یادگار اور حیدر کی مددگار۔ جب مسلمان اپنے رسول سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کی ایک ایک یادگار کو محفوظ رکھتے ہیں، ان کے گیسوے مبارک کو محفوظ رکھتے ہیں، ان کے لباس کو، ان کی شمشیر کو، ان کی زرہ کو، ان کے امامے کو، ایک ایک چیز کو محفوظ رکھا جاتا ہے، تو خود بضعۃ الرسول کی حفاظت کیوں نہیں کی گئی؟ اور کون سے ایسے عوامل پیدا ہوئے کہ جس کی وجہ سے حضور کی لخت جگر کچھ ہی دنوں کے بعد اس دنیا سے چلے گئے، جبکہ وہ جوان تھی، جبکہ وہ 4 پیارے سے بچوں کی والدہ تھی، اور 5واں بیٹا جو ان کے شکم میں مطہر میں موجود تھا اس کی ولادت قریب تھی۔ اس پاک بی بی کو کیوں اتنے مظالم کے ساتھ اس دنیا سے جانا پڑا؟ اچھا، ایک سوال ہمارے بھی کچھ نوجوانوں کے ذہنوں میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب شہزادی نے فتح کے سلسلے میں اتنی تگ و دو کی اور دربار تک گئی، تو مولا متقیان نے کیوں ان کا ساتھ بظاہر بہت زیادہ نہ دیا، اور مولا متقیان کیوں پیچھے پیچھے نظر آتے ہیں، سیدہ آگے آگے نظر آتی ہیں؟ جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ امام علی ابن ابی طالب تھے، امام وقت میرے مولا تھے، اور پھر مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے قدم رکھے، عورت کو چاہیے کہ وہ پیچھے پیچھے رہے۔ لیکن یہاں برعکس معاملہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ کائنات سارے زخموں کو، سارے مظالم کو خود برداشت کرتی ہیں، اور علی ابن ابی طالب کے لیے ڈھال بنتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اگر سادہ سے لفظوں میں بہت مختصر انداز میں وجہ بیان کرنے کی کوشش کروں تو یہ ہے کہ جس طریقے سے حسین کربلا کے میدان میں سجاد کے لیے ڈھال بنے تاکہ امامت کا سلسلہ باقی رہے، تاکہ ولایت کا اور ہدایت کا سلسلہ جاری رہے، اور دین بھی اپنے مقام پر آ کر حقانیت کے ساتھ ثابت ہو جائے،
بالکل اسی طریقے سے سیدہ زہرا بھی آگے بڑھتی ہیں، ڈھال بنتی ہیں علی ابن ابی طالب کے لیے، تاکہ امامت اور ہدایت کا سلسلہ جاری رہے۔ ورنہ کربلا کے میدان میں جب 6 مہینے کے لیے اصغر نہیں رہے، علی اکبر نہیں رہے، حضرت عباس نہیں رہے، اتنے سارے اصحاب انصار سب قربان ہو گئے، تو پھر مولا سید سجاد کو بھی چاہیے تھا کہ بظاہر وہ بھی میدان میں آتے اور شہید ہو جاتے، لیکن نہیں، اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو ہدایت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، مصلحت ہوتی ہے کہ کس کو آگے جانا ہے اور کس کو پیچھے رہنا ہے۔ اس لیے حسین اور عباس آگے بڑھ کر اپنی جان قربان کرتے ہیں، سید سجاد کی حفاظت کرتے ہیں، شہزادی زینب کبریٰ کی حفاظت کرتے ہیں، شہزادی سکینہ کی حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ انہیں جا کر پیغام کربلا کو پہنچانا ہے۔ تو اگر سب ہی مدینہ کے واقعے کر شہید ہو جائیں تو پھر بتانے والا کون ہوگا کہ کہاں حق ہے کہاں باطل ہے؟ ایک کو کھڑے رہنا ہے اور اس حق کا اظہار کرنا ہے۔ اسی لیے سیدہ کائنات کی شہادت کے بعد ایسا نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب نے ان کی ولایت کو اور ان کی خلافت کو قبول کر لیا، بلکہ علی ابن ابی طالب نے نہج البلاغہ ہی کے اندر اتنا بہترین خطبہ شفشقیہ بیان کیا اور فرمایا کہ میرے نبی کے چلے جانے کے بعد کون کون سے حالات پیش آئے تھے کہ جس کی وجہ سے کبھی میری گردن میں رسی باندھی گئی، کبھی سیدہ کے اوپر مظالم ڈھائے گئے، کبھی حسنین کریمین کو یتیم کیا گیا، یہاں تک کہ ہم مجبور ہوتے ہوتے اس مقام پر آئے ہیں کہ دنیا والے خود ہمارے در پر آ کر ہمارے خلافت کا اعتراف کرنے لگے۔ تو کسی کو قربانی دینی ہے، کسی کو پیغام حق پہنچانے کے لیے کھڑے رہنا ہے، یہ دونوں ذمہ داریاں ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ علی ابن ابی طالب کے اوپر مظالم نہیں آئے ہیں، ان کے اوپر بھی مظالم ڈھائے گئے ہیں، لیکن علی ابن ابی طالب کی چونکہ ذمہ داری یہ تھی کہ وہاں زندہ رہنا ہے اور پیغام حق کو پہنچانا ہے، لہٰذا انہوں نے وہ ذمہ داری ادا کی۔ اور سیدہ زہرا کی ذمہ داری یہ تھی کہ علی کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے اگر جان بھی جاتی ہے تو چلے جائے، اس لیے سیدہ کائنات نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ تو بعض کی ذمہ داری جان دینا ہوتی ہے، اور شاید ہم یہ کہیں کہ جو زندہ رہ گئے ان کے لیے بھی جان دینا آسان تھا، زندہ رہنا مشکل تھا۔ اسی لیے علی ابن ابی طالب قبر زہرا پر جا کر کہتے ہیں، اے زہرا میرے لیے دعا کرنا کہ میری زندگی مختصر ہو تاکہ میرے غم کم ہو، اگر میری زندگی طولانی ہو گئی تو میری اذیت اور میری تکلیف میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس لیے علی ابن ابی طالب کے لیے زندہ رہنا مشکل ہے، مر جانا آسان ہے، لیکن علی ابن ابی طالب اس وقت زندہ رہتے ہیں اس لیے تاکہ اظہار حق ہو سکے، پرچار حق ہو سکے۔ کرسٹوفر کلوہیسی ساؤتھ افریقہ کے ایک انگریز دانشور ہے، اس کو آج سرچ کیجئے گا گوگل پہ جا کے، کرسٹوفر کلوہیسی۔ روم میں جانے کے بعد، اٹلی میں جانے کے بعد اس سے تحقیق کی اور پی ایچ ڈی کیا ہے، تو اسلامک اور قرآنک اسٹڈیز کے اوپر کیا۔ جب اسلام کو اسے پڑھنا شروع کیا، خود کیتھولک کرسچن ہے، لیکن جب اسلام کو پڑھنا شروع کیا، قرآن کو پڑھنا شروع کیا، تو ایک چیز اس کے لیے بڑی حیرت انگیز تھی۔ کہتے مجھے تعجب سب سے زیادہ اس بات پر ہوا ہے کہ تاریخ اسلام میں ایک خاتون ایسی ہے کہ جو مقام و مرتبے کے اعتبار سے سب سے افضل ہے۔ کہتے فضیلت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی معراج کے اوپر وہ فائز ہیں اور وہ شخصیت موجود ہے، لیکن اگر ان کی زندگی کو پڑھنے کی ہم کوشش کریں کہ تاریخ اسلام میں ان کے کون کون سے کردار ہیں، کون کون سے کارنامے ہیں، کہاں کہاں انہوں نے کون کون سے کام انجام دیے، تو تاریخ ان کے بارے میں خاموش نظر آتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ جب پیغمبر بار بار فرما رہے ہیں یہ بہترین ہے، یہ افضل ترین ہے، یہ سید النساء العالمین ہے، جب سارے فضائل ان کے لیے ہیں تو پھر مورخین کو چاہیے تھا کہ ان کے حالات زندگی سب سے زیادہ بیان کرتے ہیں، لیکن تاریخ کی یہ مجرمانہ خاموشی ہمیں کسی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسا ہوا ہے پیغمبر کے چلے جانے کے بعد مسلمانوں کے درمیان کہ مسلمان مجبور ہو رہے ہیں کہ افضل ترین خاتون کو چھوڑ دیں اور باقیوں کی روایتیں بیان کریں، اور اس کے اوپر انہوں نے ریسرچ کرنے کے بعد باقاعدہ اپنی زندگی کی پہلی کتاب لکھی، تو اس کا نام تھا فاطمہ زہرا۔
اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے مزید خواتین پر تحقیق کرنا شروع کی کہ تاریخ اسلام کے اندر مجھے خواتین کی کردار کے اوپر اتنی زیادہ کتابیں نظر نہیں آتی، اتنی زیادہ سیرت نظر نہیں آتی. تو میں نے کوشش کی کہ خواتین جو مسلمان خواتین ہیں ان کے اوپر تحقیق کریں. تو اس کے بعد میرے دل کے اندر جو سب سے زیادہ خاتون اثر انداز ہوئی ہے وہ فاطمہ زہرا کی بیٹی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ. اور کہتے ہیں کہ ہمارا جو گروپ تھا جس کے اندر باقی افراد وہ بھی کرسچن تھے، وہ بھی مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے بھی پی ایچ ڈی کیا تھا عربک اور اسلامیات کے اندر. تو ایک مرتبہ ہم ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے اس جگہ پر یہ بات پیش کی کہ چونکہ مسلمانوں نے بہت کم کام کیا ہے خواتین کے اوپر، تو کیوں نہ ہم خواتین کے اوپر کتابیں لکھیں، ایک ایک خاتون کے ایک ایک انتخاب کر لیں اور اس کے اوپر ریسرچ کریں اور پھر کتابیں لکھیں. تو وہاں پر میرے آئیڈیا کو بڑا پسند کیا گیا، سب نے کہا کہ ہاں بالکل کتاب لکھنی چاہیے اور کم کام ہوا ہے، اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. تو میں نے وہاں پر ایک اور پیشکش کی، میں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ خواتین کے اوپر اگر لکھنا ہے تو مسلمان خواتین میں سب سے اعلیٰ خواتین کربلا کی مائیں ہیں. تو ہر ایک کربلا کی خاتون کا انتخاب کر لیں، ان کے اوپر ریسرچ کریں اور کتاب لکھیں. سب نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم مادر علی اصغر کا انتخاب کرتے ہیں، ہم مادر علی اکبر کا انتخاب کرتے ہیں، ہم فلاں کا انتخاب کرتے ہیں، فلاں کا انتخاب کرتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ میں جس بیوی کا انتخاب کروں گا وہ ثانیہ زہرا حضرت زینب کبریٰ. اللہم صلی علی محمد. کہتے ہیں اس ڈسکشن میں ویسے تو سب نے حامی بھر لی تھی، جس طریقے سے عام طور پر دوستوں کی محفل کے اندر ہوتا ہے کہ کوئی اچھا سا آئیڈیا ہوتا ہے تو سب کہتے ہیں کہ بالکل کام ہونا چاہیے، ہم ایگری کرتے ہیں، ہم آگے بڑھیں گے اس کے اوپر. لیکن جب وقت آتا ہے کام کرنے کا تو کوئی کام نہیں کرتا. تو کہا کہ بعد میں کسی نے بھی کوئی کتاب نہیں لکھی کسی بھی خاتون کے اوپر، لیکن میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، شہزادی پر کتاب لکھی اور کتاب کا نام میں نے رکھا ہاف آف مائی ہارٹ، میرا آدھا دل زینب کبریٰ. تو جو انٹرویو لینے والے تھے انہوں نے کہا کہ آپ نے ہاف آف دا ہارٹ کیوں لکھا نام، فل آف مائی ہارٹ لکھنا چاہیے. تو کہا میں نے اس لیے ہاف آف مائی ہارٹ لکھا ہے کیونکہ میرا آدھا دل فاطمہ زہرا کے پاس ہے، آدھا دل زینب کبریٰ کے پاس. اللہ ایک غیر مسلم دانشور بھی ہے، اگر بغیر تعصب کے کتابیں پڑھتا ہے تو وہ بھی اپنا دل سیدہ کائنات کو دیے بغیر نہیں دے سکتا. اے مسلمان ہو، تمہارے تو رسول کی بیٹی ہے، یہ اکلوتی یادگار ہے، یہ ان کا چلنا ویسا ہے کہ جیسے رسول اللہ کا چلنا تھا. یہ میرا جملہ نہیں، جناب عائشہ کا فرمان ہے. کہتی ہیں کہ ما رأیت احدا حدثا وحدیثا وسمتا برسول اللہ من فاطمہ. کہا کہ رسول اللہ کا کوئی شبیہ ایسا نہیں تھا کہ جو رفتار میں، کردار میں، گفتار میں رسول اللہ سے اتنی شباہت رکھنے والا ہو جتنا سیدہ اپنے بابا سے شباہت. ان کو دیکھنے سے تو بابا یاد آتے تھے، ان کی حفاظت کی جانی چاہیے. یہ سب سے بہترین گوہر تھا کہ جو جاننا چاہتے ہو کہ رسول کی سیرت کیسی تھی، رسول کا کردار کیسا تھا، گفتار کیسا تھا، ہر ایک کے بارے میں سوال کرو سیدہ سے آ کر. لیکن چند دنوں کے اندر امت نے وہ حال کیا کہ سیدہ اپنے بابا سے جان گئی. اور آج بھی جو ہم ایام منا رہے ہیں، کبھی کوئی یہ خیال نہ کرے کہ مولانا آپ ممبر پر آئے ہیں، آپ ہمیں سیرت سیدہ میں سے کوئی حصہ بیان کیجئے کہ سیدہ کائنات کیسی نمازیں پڑھا کرتی تھی تاکہ ہماری نمازیں بہتر ہوں. آپ سیدہ کائنات کا صبر بیان کیجئے تاکہ ہمارے اندر بھی صبر کی عادت پیدا ہو. آپ سیدہ کائنات کا ایثار اور انفاق بیان کیجئے تاکہ ہمارے اندر بھی صدقہ خیرات دینے کی صفت پیدا ہو. اچھی بات ہے، یہ بھی بیان ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ بیان نہیں بھی ہو رہا ہے، آیت اللہ خامنہ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ممبر پر آتے ہیں صرف فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں اور وہ سیرت اہل بیت بیان نہیں کرتے ہیں. آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آگے خامنہ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا اگر تم نے اپنے مجمع کو اور اپنی قوم کو اہل بیت کے فضائل کے ذریعے ہی آشنا کروا دیا تو پھر اگر دنیا اہل بیت کے قریب ہو گئی تو یاد رکھو اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز کے بھی قریب ہو گئی،
یہ روزے کے بھی قریب ہو گئی، یہ حج کے بھی قریب ہو گئی، یہ جہاد کے بھی قریب ہو گئی، یہ صدقہ خیرات کے بھی قریب ہو گئی، یہ قرآن کے قریب ہو گئی، یہ سب کے قریب ہو گئی. کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ اہل بیت تمام خوبیوں کے مجموعے کا نام ہے. جب آپ نے صحیح طریقے سے اہل بیت کو پہچانوا دیا تو اس کا مطلب یہ کہ ساری خوبیوں کا آپ نے تعارف کروا دیا. ہر خوبی ان کے دروازے پر نظر آئے گی. اس لیے صحیح معنوں میں اہل بیت ہی کے فضائل کو بیان کریں. اہل بیت کی محبت پیدا ہوگی، خود بخود انسان خوبیوں کی طرف آنے لگے گا. اور مجھے اتنا بتائیے، اگر کوئی فرض کیجئے کہ اب ہمارا بچہ ہے کسی اسکول میں پڑھتا ہے، رزلٹ کا دن آیا ہے، رزلٹ کے دن جو پرنسپل ہے وہ ہمارے بچے کو جب انعام دینے کے لیے آئے، فرض کیجئے کہ پہلی پوزیشن بھی آ گئی، جب انعام دینے کا وقت آیا تو کہا کہ یہ بچہ ایسا ہے کہ جو بڑا بریلینٹ تھا، اس سے سارا سال بڑی محنت کی ہے، یہ رات بھر پڑھا کرتا تھا اور یہ اسکول کے اندر بھی بہت ایکٹیو تھا، یہ سوالات کیا کرتا تھا، بہت ہوشیار، بہت ذہین تھا، اور فزیکل ایکٹیویٹیز بھی اس کی ہوتی تھی، مینٹل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی تھی. اس کے بارے میں پرنسپل اگر بیان کرے تو مجھے بتائیے باپ کو یہ ساری باتیں سن کر خوشی ہوگی یا باپ یہ کہے گا یہ تو وقت ضائع کر رہا ہے؟ خوشی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اپنا بیٹا ہے. اپنی چیز کے اگر فضائل سنے جائیں تو چاہے ہمارے کردار کے اندر بظاہر ان ساری چیزوں کو سننے سے کوئی بہت زیادہ فرق نہ پڑ رہا ہو، لیکن چونکہ اپنی چیز ہے اس لیے تعریف اگر سنے گا تو خوشی ہوگی. ان ایام کے اندر اگر ہم نے بنت رسول کو اپنی مادر گرامی سمجھا ہے، ہم نے اپنے لیے رول ماڈل سمجھا ہے، ہم نے اپنے لیے آئیڈیلائز کیا ہے، اگر ہم نے اپنی چیز سمجھی ہے تو چاہے ہم بظاہر کوئی نقطہ کر کے اخلاقی نصیحتیں نہ بھی کریں، اگر ہم سیدہ کائنات کے فضائل بیان کر رہے ہیں تب بھی ہر مسلمان اور عاشق رسول سیدہ کے فضائل سن کر خوش ہیں. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اگر میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے ماں باپ، میرے رشتہ دار، میرے خاندان کے نام کے حوالے سے اگر کوئی تعریفیں کر رہا ہے تو صرف میرے دل کے اندر خوشی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اگر آپ کی کوئی ریلیٹیو ہے، آپ کی کوئی اپنی چیز ہے، اس کے حوالے سے تعریفیں کوئی کر رہا ہے تو آپ کے دل کے اندر خوشی ہوگی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. صرف خوشی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا. توجہ رکھیے گا. لیکن اگر اہل بیت کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، بالخصوص سیدہ کائنات کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، تو ہمارے دل میں خوشی بھی ہوگی. اس خوشی ملنے کی ہمیں پاداش آخرت میں بھی ملے گی، اس پر ہمیں ثواب بھی ملے گا، اس پر خوشی بھی ملے گی. تو دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے. اس لیے محبت اہل بیت، محبت سیدہ کائنات ہی کے عنوان پر ہمیں یہ گفتگو کرنی ہے. تو میں نے آپ کی خدمت میں کل کی گفتگو پیش کیا تھا کہ صحیح بخاری کے اندر 2 روایتیں موجود ہیں. ایک روایت میں بات ہوئی تھی کہ فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی. یہ خود صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے. اس کی پھر جو شان صدور ہے کہ کب ارشاد فرمایا، وہ انہوں نے کوئی اور واقعہ بھی بیان کیا ہے اور اس کے اوپر بھی ہم نے گفتگو کی تھی کہ اگر اس واقعے کو ٹھیک بھی مان لیا جائے تب بھی آپ ہی کا گریبان پکڑا جائے گا. اور پھر ہمیں ایک اور لطف کی بات یہ نظر آتی ہے کہ سیدہ کائنات کے بارے میں یہ جو جملہ ہے فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، اس کو پیغمبر نے مختلف انداز سے بیان کیا. یعنی صرف ہمیں ایک ہی ٹون، ایک ہی لہجہ نظر نہیں آتا. کہیں پر فرمایا فمن اغضبها اغضبنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے انہیں غضبناک کیا. اغضبہ غضبناک سے نکلا. کہیں پر یہ فرمایا، کہیں پر فرمایا من انصبہا انصبنی، جس نے ان سے ناسبیت اختیار کی، اس نے مجھ سے ناسبیت اختیار کی. کہیں پر فرمایا من غازاہا فقد غازنی، جس نے انہیں غیظ میں مبتلا کیا اس نے مجھے غیظ میں مبتلا کیا. کہیں پر فرمایا من سخطہا فقد سخطنی، جس نے انہیں ناراض کیا اور ناراحت کیا اس نے مجھے ناراحت کیا. کہیں پہ فرمایا من قبضہا فقط قبضنی. یہ مختلف تعبیرات کیوں پیغمبر استعمال کر رہے ہیں؟ گویا پیغمبر بتانا چاہ رہے ہیں جس بھی تعریف سے سیدہ کی ناراضگی ثابت ہو جائے، چاہے چھوٹا سا چھوٹا لفظ بھی ہو، کہ سیدہ اگر ناراض ہو جائیں کسی بھی تعریف کے اعتبار سے، کسی بھی لفظ کے اعتبار سے، میں سارے لفظوں کو استعمال کر کے بتا رہا ہوں،
کسی بھی لفظ سے سیدہ اگر ناراض ہو جائے، یاد رکھو سیدہ کو ناراض نہیں کیا تو ہم نے اپنے رسول کو ناراض کر دیا۔ مختلف الفاظ، اور ہم نے جمع کیے تھے 25-28 قسم کے الفاظ، مختلف الفاظ جتنے بھی عربی لغت کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ عرابہا من یریبنی، جس نے انہیں اذیت پہنچائی اس سے مجھے اذیت پہنچائی۔ من آذاہا فقد آذانی، مختلف الفاظ کے ذریعے یہ ساری باتیں بیان کی ہیں تاکہ اگر کسی بھی لمحے میں سیدہ کو اذیت ثابت ہو گئی تو مجھے اذیت ثابت ہو جائے گی۔ ایک عربی شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا، کہتے ہیں کہ واللہ یغضب للبطول بدون ان لا تشکو فکیف اذا اتته شاکیا، خدا کی قسم خدا ناراض ہو جاتا ہے جو سیدہ کو ناراض کرنے والا ہے اس سے۔ توجہ، خدا ناراض ہو جاتا ہے جو سیدہ کو ناراض کرنے والا ہو اس سے، چاہے سیدہ اس کے بارے میں شکایت نہ بھی کرے، چاہے خدا کی بارگاہ کے اندر آ کر شکایت نہ بھی کرے، تب بھی صرف ناراضگی سیدہ کے دل میں آ جائے خدا ناراض ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اور اس وقت کیا عالم ہوگا ان لوگوں کا کہ جب سیدہ دربار میں، جب پیغمبر پروردگار کی بارگاہ میں آئے گی اور صرف ناراضگی لے کر نہیں آئے گی، اپنے ساتھ شکایت لے کر آئے گی۔ بیوی کے قاتلوں پر لعنت۔ اور یہ اہل سنت کتابوں کے اندر بھی موجود ہے اور ہماری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ سیدہ کائنات آخری ایام میں فرمایا کرتی تھی واللہ لأدعن علیک فی کل صلاۃ اصلیھا، خدا کی قسم میں جتنی بھی نمازیں پڑھوں گی تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ سیدہ کو کوئی صرف ناراض کر دے، سیدہ اپنی ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کرتی ہیں، لیکن اگر کسی کو بد دعا دے سیدہ پھر اس کا تو معاملہ کلیئر ہے، پھر ہمیں اس کے بارے میں کوئی بحث ہی نہیں کرنی ہے۔ سیدہ جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بیٹی ہے، وہ اگر کسی کے لیے نفرین کرتے ہیں تو بات ختم ہے۔ اسی لیے ہم ان ایام کو بھرپور طریقے سے مناتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو یہ پیغام پہنچے اور بیدار ہوں وہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس کو انہوں نے فراموش کر دیا ہے۔ صرف ہم کربلا پر نہیں روتے ہیں، کربلا کی بنیاد پر بھی روتے ہیں۔ کربلا کربلا نہ ہوتی اگر مدینے کے اندر یہ ظلم نہ ڈھایا جاتا۔ تو آئیے گا، یہ روایت ہم نے کل آپ کی خدمت بیان کی تھی، آج صحیح بخاری کی دوسری روایت بھی آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں۔ پیغمبر نے شاہ فرمایا، اگر کوئی اس روایت کو سرچ کرنا چاہے، دیکھنا چاہے، باب موجود ہے، باب مناقب فاطمہ، اس کے اندر اس روایت کا نمبر ہے 3767 نمبر کی یہ روایت ہے۔ پیغمبر نے شاہ فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ میں نے جیسے کہا تھا کہ بخاری نے صرف 2 روایتیں لکھی ہے، لیکن اگر ایک روایت بھی لکھتا ہے تب بھی کافی ہوتا۔ یہ ایک روایت کافی ہے مقام سیدہ کو بیان کرنے کے لیے۔ پیغمبر نے اپنی زندگی ہی میں فرما دیا تھا فاطمہ تو جنتی ہے، کہ نہیں تو جنتی نہیں ہے، جنت میں جتنی خواتین جائیں گی ان سب کی سردار تو فاطمہ ہے۔ یہ ہے مقام سیدہ۔ حق تو یہ ہے حق کے زہرا نہ چھپایا جائے، ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے جس کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول عربی، ان کا کردار نصابوں میں پڑھایا جائے۔ سیدہ کو یہ نہیں فرمایا کہ آپ جنتی ہیں، جنتی ہونے کی بھی سن مل جائے تو کافی انسان کے لیے، اس کے بعد ساری چیزیں انسان بھول جاتا ہے کہ مجھے رسول نے فرما دیا میں جنتی ہوں اور مجھے کیا چاہیے، اور ہم اور آپ اس کے قدموں کو چومیں گے کہ تجھے رسول نے کہہ دیا ہے کہ تو جنتی ہے۔ سیدہ کائنات کو جنتی نہیں کہا۔ جنت میں جتنی خواتین جائیں گی، جنت میں جناب حوا بھی جائیں گی، جناب آسیہ بھی جائیں گی، جناب مریم بھی جائیں گی، جناب کلثوم بھی جائیں گی، مادر موسیٰ بھی جائیں گی، جناب مریم بھی جائیں گی، جناب خدیجہ بھی جائیں گی، جتنی خواتین جنت میں جائیں گی سب کی سردار فاطمہ زہرا ہوگی۔ یہ مقام ہے سیدہ کا،
اور یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے روایت، اس کے بعد تو کوئی کلام کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور آپ یہ اگر کہہ دیں کہ غلطی سے صحیح بخاری نے لکھ دی اور کسی کتاب میں بتائی، کسی اور کتاب کے اندر بھی موجود ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ بھی عجیب غلطی ہے۔ اگر کوئی غلطی سے روایت صحیح بخاری میں نہیں آتی ہے تب تو کوئی سوال نہیں کرتا، پھر یہ کہتے ہیں کہ بخاری میں کہاں موجود ہے، اور اگر بخاری میں یہ روایت آ گئی ہے تو پھر مان لینا چاہیے، پھر دوسری کتاب کا سوال نہیں ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ روایت ایسی ہے جو صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، صحیح ستہ میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت شمار کتب اہل سنت میں موجود ہے۔ یہ پکی روایت ہے، سیدہ سے جنتی نہیں ہے، جنت کی سردار ہے۔ اور اگر صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ساری روایتوں کو اس موضوع کے اوپر جمع کیا جائے کہ سیدہ کائنات کے بارے میں اور کیا کیا فرمایا ہے، تو 4 جملے پیغمبر نے بی بی کے بارے میں بیان کیے تھے۔ توجہ رکھیے گا، ایک جملہ تھا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی جتنی خواتین ہیں سب کی سردار فاطمہ زہرا۔ ایک اور مقام میں پیغمبر نے فرمایا سیدۃ نساء ہذہ الامہ، اس امت کی جتنی خواتین ہیں، چاہے جنگ جمل میں آنے والی ہو یا کسی اور جنگ میں آنے والی ہو، اس امت کی جتنی خواتین ہیں سب کی سردار فاطمہ ہے۔ تیسرا جملہ ارشاد فرمایا تھا سیدۃ نساء المؤمنین، جتنی مومنہ خواتین ہیں ان سب کی سردار بھی فاطمہ زہرا۔ اور چوتھا جملہ ارشاد فرمایا تھا سیدۃ نساء العالمین، عالمین کی جتنی خواتین ہیں سب کی سردار ہے فاطمہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ کے لیے سردار ہی کا لفظ سوٹ کرتا ہے، سیدہ کو کبھی امت میں شمار نہ کرنا۔ سیدہ کے لیے چاروں جملوں کے اندر سیدہ کا لفظ استعمال کر کے بتا دیا پیغمبر نے کہ سیدہ سردار ہے، سردار ہے، سید ہے، سردار ہے، آقا ہے، اور سردار کا مقابلہ کبھی امتی سے کیا ہی نہیں جاتا۔ امتی جتنی بھی فاضلہ ہو جائے، جتنی بھی عالمہ ہو جائے، جتنی بھی عابدہ ہو جائے، جتنی بھی زاہدہ ہو جائے، امتی امتی رہتے ہیں، سردار سردار رہتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند ترین صلوات۔ اور توجہ فرمائیے گا، یہ بھی کمال کا جملہ ہے۔ کیا فرمایا نبی نے؟ سیدۃ نساء العالمین، کیا کہا؟ عالمین کی عورتوں کی سردار۔ ایک ہمارا عالم ہے اور کتنے عالم ابھی دریافت ہو رہے ہیں، جہاں جہاں پر مخلوق ہیں اور جہاں جہاں پر خواتین ہیں، عالمین کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ۔ یہ لفظ مجھے ایک اور طرف لے جاتا ہے، خدا نے اپنے بارے میں کیا کہا تھا؟ فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اپنے حبیب کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے بھی تجھے بھیجا ہے تو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب وہ رب العالمین ہے، اس کا حبیب رحمت للعالمین ہے، تو حبیب کی حبیبہ کے لیے بھی زیب دیتا ہے کہ اس کے بارے میں فرمائے فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، اے بیٹی آپ بھی عالمین کی عورتوں کی سردار بنائی گئی۔ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے سیدہ کے ساتھ کسی بھی خاتون کا، چاہے کتنی ہی بڑی محترم شخصیت کیوں نہ بن جائے، سیدہ کی برابری کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے غیر مسلم بھی حیران ہو رہا ہے کہ اتنی عظیم خاتون، اور کیوں تاریخ خاموش ان کے بارے میں، کیوں ان کی داستان کو بیان نہیں کیا جاتا، کیوں ان کے شان نزول کو بیان نہیں کیا جاتا، ان کی شان میں اتنی آیتیں آئی ہے کیوں واقعات کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ اس لیے مورخ حیران ہے کہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ چھپانا پڑا، اس لیے مورخ حیران ہے۔ اور یہ جملہ بھی جو ارشاد فرمائے سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ عام انسان کی حیثیت سے فاطمہ بیٹی تھی پیغمبر کی، پیغمبر کے پاس اختیارات تھے، پیغمبر کے اپنے جذبات تھے، پیغمبر کی اپنی بیٹی تھی، اپنی رشتہ داری تھی، اس لیے فرمایا میری بیٹی جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جنت میں جب انسان جائے گا تو وہاں پر رشتہ داری کام نہیں آئے گی، جنت میں وہ جا ہی نہیں سکتا جب تک ایمان اور عمل صالح نہ رکھنے والا ہو، ٹھیک ہے؟ ورنہ تو قرآن کریم نے بھی بیان کیا ہے کہ ایک نوح کی زوجہ تھی وہ بھی جہنم میں جائے گی،
ایک لوط علیہ السلام کی زوجہ تھی، وہ بھی جہنم میں جائے گی. ایک نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، سگا بیٹا تھا، وہ بھی جہنم میں جائے گا. پیغمبر کے سگے چچا ابو لہب جہنم میں جائیں گے. یہ رشتہ داریاں، خدا کہتا ہے کہ جنت میں جہنم میں کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی. وہاں پر معیار ہے، کرائٹیریا ہے، جو اس کرائٹیریا پر پورا اترے گا وہ جنت میں جائے گا. جب جنت میں جانے کے لیے کرائٹیریا ہے تو کیا جنت کی سرداری کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدہ کا ایمان ایسا ہے جیسا کسی کا ایمان نہیں، سیدہ کا کردار ایسا ہے جیسا کسی کا کردار نہیں. اور اب ہم آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ سیدہ کے بارے میں پیغمبر نے یہ فرمایا، خدا نے یہ فرمایا، ائمہ علیہ السلام نے کیا فرمایا. ائمہ علیہ السلام کے واقع انسان جملے دیکھتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ معرفت سیدہ کیا ہے. واقعی ہم نے نہیں پہچانا ہے. ہم اپنی بات کریں، ہم نے نہیں پہچانا کہ سیدہ کائنات کیا ہے. کبھی کبھار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جناب مریم کا جیسا مقام ہے ویسے سیدہ کائنات کا مقام ہے. نہیں، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. مریم کو تو ایک ہی نسبت حاصل تھی کہ وہ عیسیٰ نبی خدا کی مادر گرامی تھی، تو عیسیٰ کی ماں ہونے کی وجہ سے مریم کا احترام ہے. تو فرمایا اس کا کیا احترام ہوگا جو سید الانبیاء کی بیٹی ہے، سید الاولیاء کی زوجہ محترمہ ہے، اور سید شباب اہل الجنہ کی مادر گرامی ہے. جب ایک نسبت سے مریم کا یہ احترام ہے تو تین نسبتوں سے فاطمہ زہرا کا کیا احترام ہوگا. تو سیدہ کائنات کو واقعا ہم نے بھی نہیں پہچانا. سیدہ کائنات کا مقام مرتبہ کیا ہے؟ ہمارے آپ کے 11ویں سرکار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے نحن حجج اللہ علی خلقہ، ہم اہل بیت اور ہم ائمہ علیہم السلام، ہم حجت ہیں اللہ کی لوگوں کے اوپر. وجدتنا فاطمہ حجت علینا، اور ہماری دادی فاطمہ زہرا اللہ کی حجت ہے ہمارے اوپر. ہم سیدہ کائنات کو دیکھتے ہیں اور ان سے درس حاصل کرتے ہیں. اللہ اکبر. حسنین کریمین بیٹھے تھے، شب جمعہ کے بارے میں روایت ہے، حسنین کریمین بیٹھے تھے، ساری رات دیکھتے رہے کہ مادر گرامی نمازیں پڑھ رہی ہے، اور ساری رات عبادت کرتے کرتے جب حسن مجتبیٰ نے دیکھ لیا کہ مادر گرامی ہر نماز کے بعد کبھی کسی کے لیے دعا، کبھی کسی کے لیے دعا، کبھی کسی کے لیے دعا، کبھی کسی کے لیے دعا کرتی رہی، یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت آ گیا، فجر کی نماز ادا کی اور سن لیا کہ سب کے لیے دعا کر لی لیکن اپنے بچوں کے لیے کوئی دعا نہیں کی. تو حسن مجتبیٰ نے سوال کیا، مادر گرامی یہ بتائیے آپ نے سب کے لیے دعا کی، اپنے لاڈلوں کے لیے دعا نہیں کی، آخر وجہ کیا ہے؟ سیدہ کائنات کا جواب ہے وہ سیدہ جو خود حجت ہے ائمہ کے لیے، وہ فرماتی ہیں بیٹا الجار ثم الدار، میرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میں پڑوس والوں کے لیے دعائیں کرتی ہوں پھر گھر والوں کے لیے دعائیں کرتی ہوں. اتنی عظیم ماں، اتنی عظیم خاتون جو دنیا کے لیے دعائیں کرنے والی ہو، کوئی اگر آ کر ان کے گھر پر لے کر جاتا ہے تب بھی دعائیں بھی دینے والی ہو، وہ سیدہ اگر کسی کے لیے بد دعا کرے پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ظلم کتنا بڑا تھا کہ سیدہ کو زبان اپنی استعمال کرنا پڑی. ورنہ ایک خاتون ہے آئی بی بی کی خدمت میں کہنے لگی کہ بنت رسول میرے کو سوالات ہیں. سوال کیا، شہزادی نے جواب دے دیا. اس سے کہا کہ بی بی مجھے ایک اور سوال بھی ذہن میں آیا ہے، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو میں ایک اور سوال کر رہا ہوں. تو کہا کہ بالکل کیجیے. پھر ایک اور سوال کیا، کہا کہ میرے ذہن میں ایک اور سوال آ گیا، کہا وہ بھی کر لیجیے. تیسرا سوال کیا، کرتے کرتے اس خاتون نے یہ سوالات 10 تک کر دیے. 10 سوالات کر دیے بی بی کو، اور اتنی زحمت بی بی کو دے دی. پھر کہا کہ میں نے آپ کو بہت زیادہ تکلیف دی، بہت زیادہ زحمت دی، میں بہت معذرت خواہ ہوں. بی بی فرمانے لگی تمہارے لیے کیا معذرت، بلکہ میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ اگر کوئی سوال کرنے کے لیے آیا ہے تو یہ میرے لیے زحمت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے جب جواب دے دیا تو میرے جواب دینے کا ثواب تیرے اوپر آ گیا.
تو وجہ بنی ہے، تو باعث بنی ہے کہ میں نے ثواب حاصل کیا، اس لیے تو میرا شکریہ ادا نہیں کر، میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ کیا عجیب انداز ہے، انسان کی عقل و تصور سے باہر ہے کہ سیدہ کائنات کا کردار کتنا پیارا تھا۔ اس لیے فرماتے ہیں ائمہ علیہ السلام، اور حضرت حجت ابن الحسن امام مہدی علیہ السلام کا جملہ یہ ہے، فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، امام زمانہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے اسوہ حسنہ ہیں تو میری دادی فاطمہ زہرا۔ ایسا کردار فاطمہ نے پیش کیا ہے کہ ائمہ ان کو کاپی کرتی ہیں، اور ائمہ کے لیے وہ کردار قابل رشک ہے۔ تو سیدہ کائنات ائمہ علیہ السلام بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ میں بہت جلدی آپ کی خدمت بیان کروں، وقت ہمیشہ کی طرح بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ پانچوں سرکار ایک بیماری کی طرف مبتلا ہوئے، ضعف طاری ہو گیا، ناتوانی طاری ہو گئی۔ کتاب کافی کی روایت ہے، جب بیماری میں مبتلا ہوئے تو اپنے درد کو کم کرنے کے لیے کہتے تھے یا فاطمہ یا فاطمہ، اور روایت کہتی ہے کہ اتنی بلند آواز سے کہتے تھے کہ آواز گھر سے باہر جاتی تھی، اور باہر سننے والے اور باہر سے گزرنے والے بھی سنتے تھے کہ امام کہہ رہے ہیں یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ بنت محمد۔ یہ کیوں فرماتے تھے؟ اچھا، ہمارے یہاں پر بھی آج کل ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ اگر کوئی چیز مانگنی ہو تو صرف اللہ سے مانگنی ہوتی ہے، باقی سے اگر مانگا جائے تو یہ غیر اللہ سے مانگنا ہوتا ہے۔ جی، غیر اللہ سے مانگنا جائز نہیں ہے، لیکن پہلے سمجھیے کہ غیر اللہ کون ہوتے ہیں اور عین اللہ کون ہوتا ہے۔ جو غیر اللہ ہیں، جو اللہ کے مخالف ہیں، جو اللہ کے علاوہ ہیں، جو اللہ سے دور ہیں، ان سے مانگنا جائز نہیں ہے، لیکن جو اللہ ہی کے بھیجے ہوئے ہیں۔ قرآن کیا نہیں کہتا ہے کہ مادر زادی نابینا تھے، عیسیٰ کے پاس آتے تھے، عیسیٰ کو کہتے تھے کہ مجھے بینائی دے دیجئے، شفا دے دیجئے۔ حتیٰ عیسیٰ علیہ السلام وہ رسا لے کر آتے تھے جنازہ، کہتے تھے کہ اے عیسیٰ میرا باپ مر گیا، اسے زندہ کر دیجئے۔ عیسیٰ ٹھوکر مارتے تھے اور اس نے خدا بندی سے زندہ ہو جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں عیسیٰ کو مدد کے لیے پکارتے رہے، کسی نے نہیں کہا کہ شرک ہوتا ہے، اور اگر آپ کی تعریف کے مطابق شرک ہوتا ہے تو سب سے بڑے مشرک کون قرار پائیں گے؟ اس لیے اسے شرک نہیں کہتے، شرک اسے کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مانگا جائے، جو اللہ سے دور ہیں، اللہ کی جن کے اوپر لعنت ہے، ان سے مانگا جائے، ان سے مانگنا شرک ہے۔ لیکن جو اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ایک اور آپ کی خدمت میں آیت پیش کروں، سورہ نحل کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت سلیمان کے دربار سجا ہے، درباری موجود ہیں، ان کے اصحاب موجود ہیں، سوال کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، وقال الملأ ایا ایھا الملأ ایکم یأتونی بعرش قبل ان یأتونی بمسلمین، یا مسلمین، ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ اے درباریوں، تم میں سے کون اتنی طاقت رکھتا ہے کہ قبل اس کے کہ تخت بلقیس خود چل کر میرے پاس آ جائے تم اسے لے کر آ جاؤ۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے تخت بلقیس کو بلانے کے لیے اللہ سے مانگا یا درباریوں سے مانگا؟ کوئی کہے گا سلیمان آپ سے تو شرک ہو گیا، اب آپ کو دوبارہ سے کلمہ پڑھنا پڑے گا، اب آپ کو استغفار کرنا پڑے گا، رجوع کرنا پڑے گا۔ حضرت سلیمان سے زیادہ کوئی توحید نہیں جانتا، اس لیے حضرت سلیمان جانتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا بھیجا ہوا ہو، جو اللہ کی طرف سے ذرہ برابر بھی علم رکھتا ہو، اس کو بھی اگر مدد کے لیے پکارا جائے تو یہ شرک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اس لیے سلیمان نے سوال کیا، اور آصف بن برخیہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو حاضر کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، ایک ایسا تھا کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم موجود تھا۔ جس کے پاس کچھ علم موجود ہو، جب وہ تخت بلقیس کو لا سکتا ہے تو جس کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہو وہ 40 مقامات پر دکھائی نہیں دے سکتا۔ اور
جب سلیمان کے لیے اتنا سا علم رکھنے والے سے مانگنا جائز ہے تو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو مسلمان کے لیے اس سے مانگنا جائز کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے یا علی کہنا بھی ٹھیک ہے، یا محمد کہنا بھی صحیح ہے، اور دعائے فرج جو آپ اور ہم پڑھتے رہتے ہیں الہی عدم البلا وبرح الخفا، جب آپ پڑھتے رہتے ہیں اس کے لیے تو کوئی شبہ ہی نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اسی دعائے فرض کے اندر جملہ یہ آتا ہے یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران. اے محمد مصطفیٰ، اے علی مرتضیٰ، اور اے علی مرتضیٰ اور اے محمد مصطفیٰ، آپ دونوں میری مدد کیجئے کیونکہ آپ دونوں میری مدد کرنے کے لیے کافی ہیں. اور پھر آگے ہم دعائے توسل میں کیا پڑھتے ہیں؟ دعائے توسل میں 14 مرتبہ ہم ایک ہی جملے کو دہراتے ہیں، یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اے وہ ہستیاں جو خدا کی بارگاہ میں آبرو رکھتی ہیں، خدا کی بارگاہ میں کرامت اور احترام رکھتی ہیں، آپ کا ہم وسیلہ اختیار کرتے ہیں کہ آپ کے وسیلے سے پروردگار ہماری شفاعت فرمائے. اور قرآن کریم کی آیت ہے کہ خدا کی مرضی کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. وہی شفاعت کر سکتا ہے کہ الا من ارتضی من رسول، جو خدا کے بھیجے ہوئے میں سے مرتضی ہو. مجھے نہیں معلوم کہ آپ تھک گئے ہیں یا بیدار ہیں. لیکن جب انسان پکار رہا ہے، یا محمد کہہ رہا ہے، یا علی کہہ رہا ہے، یا فاطمہ کہہ رہا ہے، یا صاحب الزمان کہہ رہا ہے، یا عباس کہہ رہا ہے، جتنے بھی انسان الفاظ استعمال کرے، انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے محمد کو محمد بنانے والا اللہ ہے، علی کو علی بنانے والا اللہ ہے، امام زمانہ کو امام وقت بنانے والا اللہ ہے. اس لیے حقیقت میں ساری قوت و طاقت اللہ کے پاس ہے. اللہ نے ان کو مددگار بنایا ہے. اس لیے اگر ہم اللہ کے بنائے ہوا کو پکارتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ہماری نیت میں اور ہمارے ارادے میں ہونا چاہیے ان کے پاس جتنی طاقت اور قوت ہے. اور یقیناً جب بھی کوئی پکار رہا ہوتا ہے تو کبھی بھی ایسا خیال نہیں ہوتا ہے. یہ بعد میں آنے والوں نے شبہات ایجاد کر دی ہے کہ نہیں یہ اللہ کے مقابلے میں علی کو پکارتے ہیں. کون یہ سمجھتا ہے کہ ہم اللہ کے مقابلے میں علی کو پکارتے ہیں؟ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگر اللہ سے مدد مانگنے سے کام پورا نہیں ہوتا چلو علی سے مدد مانگ کے دیکھتے ہیں، تو واقعاً وہ شرک کر رہا ہے کہ اللہ سے بہت مدد مانگ لی، اب اللہ سے مدد نہیں مل رہی تو چلو علی سے مدد مانگ لیتے ہیں. ایسا جو بھی کرنے والا ہے واقعاً شرک کرنے والا ہے. ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ علی کو مددگار بناتا ہے، اور ہم علی سے مدد مانگتے ہیں تو علی ہماری مدد کو اللہ تک پہنچاتا ہے، اور اللہ ہی ہماری مدد کرتا ہے. یہ بھیجے ہوئے ہیں اللہ کے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ انسان خانہ کعبہ کے قریب جاتا ہے تو خانہ کعبہ کے وسیلے سے دعا کرتا ہے، اے بیت اللہ تیرا واسطہ بناتے ہیں کہ ہماری فلاں حاجت پوری ہو جائے. قرآن مجید سامنے ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ کی کتاب ہم نے تیری تلاوت کی ہے تو اپنے شرف اور اپنے کرم کی وجہ سے مجھے عطا فرما. تو جب اللہ کی کتاب سے وسیلہ اختیار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا تو ناطق قرآن سے وسیلہ اختیار کرنے سے کیا ہو جاتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تجھے محمد والے محمد بلند کر صلوات. اور پھر اس کے بعد ہمیں صحابہ کرام کا بھی طریقہ نظر آتا ہے، لیکن موضوع بہت زیادہ طولانی ہو جائے گا کہ پیغمبر کے چلے جانے کے بعد صحابہ جب جنگ پر جایا کرتے تھے تو ان کا نعرہ ہوتا تھا یا محمدہ 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 کہہ کر وہ جنگ کیا کرتے تھے. جو کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنے سے شرک ہو جاتا ہے، سب سے بڑے تو پھر مشرک یہ قرار پائیں گے. لیکن نہیں، ان پاک ہستیوں کو خدا نے وسیلہ قرار دیا ہے. اگر ان کو پکارا جاتا ہے تو اس کے اندر کبھی کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر بات بہت طولانی ہو جائے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین کی بعض لوگ جب تفسیر کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو تفسیر ہی نہیں پتہ کہ کس طریقے سے تفسیر کرنی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ صرف تم ہم سے مدد مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو پہلے خدا نے یہ بھی تو کہا ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. پہلے مجھے عبادت میں محمد و آل محمد کے علاوہ عبادت دکھا دو. ذکر محمد و آل محمد کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی. تو جب عبادت کے اندر خدا نے محمد و آل محمد کا ذکر رکھا ہے تو پھر مدد مانگنے کے اندر بھی انہی کا وسیلہ رکھا ہے کہ ان کے وسیلے سے مانگو گے تو جلدی دعا قبول ہوگی. حضرت آدم کی داستان, حضرت نوح علیہ السلام کا وسیلہ, اور بے شمار انبیاء کے وسیلے. بات بہت طولانی ہو گئی, تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ امام باقر فرماتے تھے یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ. پھر ہمیں چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا بہت سے واقعات ہیں, صرف میں ایک روایت کو پیش کروں گا. فرماتے ہیں کہ لِفَاطِمَةَ تِسْعَةُ أَسْمَاءٍ عِندَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, فاطمہ کے اللہ کے پاس 9 نام ہیں. کس کے پاس؟ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو ہم اور آپ دیتے ہیں. جب کوئی کارنامہ کر لیتا ہے تو ہم ایک نام اسے دیتے ہیں. جیسے علامہ اقبال نے بڑی شاعری کی, بہترین شاعر تھے, ہم نے ان کو نام دیا شاعر مشرق. انہوں نے علم حاصل کیا, علم کو پھیلایا, ہم نے ان کو نام دیا علامہ اقبال. ٹھیک ہے. تو کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو ہم دیتے ہیں. جب ہم نام دیتے ہیں تو کارنامہ دیکھنے کے بعد دیتے ہیں, لیکن خدا جب کسی کو نام دیتا ہے تو خدا کے سامنے مستقبل ایسے ہی ہے کہ جیسے ماضی ہے. اور جب ہم کوئی نام دیتے ہیں تو کبھی کبھار ہم جذبات میں آ کر, ہم زیادہ احساسات کے اندر آ کر کوئی بھی لقب کسی کو دے دیتے ہیں. جیسے ہم اپنے بانی کو, ہم جو بانی پاکستان ہیں ان کو ہم نام نے دیا ہے قائد اعظم, سب سے بڑے قائد. اب اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بھائی قائد اعظم مسلمانوں کی تو رسول خدا کو ہونا چاہیے, کیا خیال ہے؟ لیکن اتنی مرتبہ یہ لفظ تکرار ہوا ہے قائد اعظم قائد اعظم قائد اعظم کہ کسی ذہن میں سوال بھی نہیں آتا کہ اصل ہمارا قائد تو محمد مصطفیٰ ہے. لیکن ہم پاکستانی جذبات میں آ کر ہم نے کہہ دیا ان کو قائد اعظم, سب سے بڑے قائد. اور ٹھیک ہے, اس کے اندر مجاز اگر استعمال کیا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں. تو ہم کبھی کبھار جذبات میں کسی کو بہت بڑا ٹائٹل دے دیتے ہیں, حالانکہ اگر اس کی روح ہے معانی کو دیکھا جائے تو شاید اس کے لیے وہ ٹائٹل صحیح نہیں ہوتا. لیکن خدا جب کسی کو نام دیتا تو اپنے جذبات میں آ کر نہیں دے دیتا کہ یہ نام بھی اور یہ نام بھی اور یہ نام بھی. پہلے اچھے طریقے سے اس کے معیار پر پورا اترتا ہے تو پھر اسے دیتا. اور پھر لطف کی بات یہ ہے, پنجتن پاک میں سے ہر ایک کا نام خدا کی طرف سے آیا, لیکن پنجتن پاک میں سے 4 تن ایسے ہیں, یا مجھے کہنا چاہیے کہ 3 تن ایسے ہیں جن کا خدا کی طرف سے صرف ایک نام آیا. ہمارے مولا نام کیا ہے ان کا؟ ہمارے مولا کا نام کیا ہے؟ علی. بدر کے بارے میں بھی روایت ہے اور احد کے بارے میں روایت ہے. خدا کی طرف سے آواز آئی تھی لا فتح الا, تو خدا نے ہمارے مولا کو نام دیا علی. خدا کی طرف سے میرے مولا کا صرف ایک نام آیا علی. پھر میرے مولا کے گھر پہلے بیٹے کی ولادت ہوئی, خدا کی طرف سے نام آیا حسن. پھر ایک اور صاحبزادے کی ولادت ہوئی, نام آیا حسین. لیکن صرف ایک نام خدا کی طرف سے آیا تھا. ہاں, جب اپنے حبیب کا وقت آیا تو خدا نے قرآن میں 2 نام اپنے حبیب کو دیے. محمد بھی نام دیا, احمد بھی نام دیا. اور اپنے حبیب کی لاڈلی بیٹی کے لیے خدا نے ایک نام نہیں, 2 نام نہیں, 9 نام رکھے. کہاں ہے عاشقین زہرا؟ امام صادق شاہ فرماتے ہیں لِفَاطِمَةَ 9 أَسْمَاءٍ عِندَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, فاطمہ زہرا کے لیے خدا کے پاس 9 نام ہیں. فاطمۃ والصدیقۃ والمبارکۃ والطاہرۃ والزکیۃ والراضیۃ والمرضیۃ والزہراء والمحدثہ. ہماری دادی فاطمہ وہ ہیں کہ خدا کے پاس ان کے لیے 9 نام موجود ہیں.
اور ہم کبھی نام رکھ دیتے ہیں، توجہ رکھیے گا، بات کو مختصر کر رہا ہوں، ہم کبھی نام رکھ دیتے ہیں، اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا ہم نے عادل، جب بچہ بڑا ہوا تو پتہ چلا کہ یہ تو بڑا ظالم نکلا، تو ہمارے نام رکھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ہم نے اپنے بچے کا نام رکھ دیا جمیل، پتہ چلا کہ جب بھی اس کو کوئی دیکھتا ہے تو پھر اگلی مرتبہ دیکھنے کی توفیق نہیں کرتا. تو ہم جب نام رکھتے ہیں تو کام دیکھ کر نہیں رکھتے، لیکن خدا جب نام رکھتا ہے تو پہلے کام پر نظر ہوتی ہے، پھر نام رکھے جاتے ہیں. انشاءاللہ مزید جیسے جیسے گفتگو آگے بڑھے گی تو ان ناموں کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ ان ناموں کا مطلب کیا ہے. سیدہ کائنات کے نام پروردگار نے بہت چن چن کے رکھے ہیں اور اس کے اندر معنی پوشیدہ ہے. بس عزیزو، سیدہ کائنات کا وہ احترام جو ائمہ اطہار الاسلام نے سکھایا ہے، نام فاطمہ بھی آ جاتا تھا تو جھک جاتے تھے، اور اتنا جھکتے تھے کہ جیسے سجدے کے قریب ہو جاتے تھے. یہ نام فاطمہ کا احترام ہے. ایک مرتبہ چھٹے سرکار کی خدمت میں ایک صحابی آئے، سکونی ان کا نام تھا. امام نے سوال کیا، بہت دن ہو گئے تم ہمارے پاس نہیں آئے. کہتے ہیں کہ میرے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، میں ان کاموں کے اندر مشغول ہو گیا تھا. بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، میں ان کاموں میں مشغول ہو گیا تھا. امام نے فوراً سوال کیا، یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ سکونی کہنے لگے، اے امام، میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. امام شاہ فرماتے ہیں کتنا پیارا اور کتنا خوبصورت نام رکھا ہے، لیکن اس نام کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. اگر تم نے اپنی بیٹی کا نام اب فاطمہ رکھ دیا ہے، اب اسے کبھی بھی برے نام سے نہ پکارنا. اگر تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا ہے تو کبھی اسے تماچا نہ مارنا. اور اگر تم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا ہے تو فاطمہ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرنا. میں کہوں گا کہ اے مولا، یہ تو نام فاطمہ کا احترام تھا، لیکن آپ کی جدہ فاطمہ زہرا کے سامنے بھی کسی ملعون نے آواز بلند کی، اور وہ دروازے پر آ کر کہتا تھا کہ علی کو نکالو، علی کو نہیں نکالو گے تو اس گھر کو ہم آگ لگا دیں گے. تو بی بی نے آواز دی، تو جو معلوم ہے اس گھر میں فاطمہ رہتی ہے. کہنے والے نے کہا رہتی ہے تو رہتی رہے. پھر امام صادق فرماتے ہیں اس گھر میں صرف فاطمہ نہیں تھی، اس گھر میں فاطمہ کے بیٹے حسن و حسین بھی تھے، زینب ام کلثوم بھی موجود تھی، لیکن ملعون آگے بڑھا، پورے گھر کو آگ لگا دی. اجرکم علی اللہ. ہمارے یہاں بھی طریقہ ہوتا ہے، جب کسی کے کوئی میت اٹھتی ہے تو میت کے گھر پر کالی چادر لٹکا دی جاتی ہے تاکہ کوئی بھی قریب سے گزر اس کو پتہ چل جائے اس گھر کے اندر کوئی میت اٹھی ہے. یہاں اونچی آواز سے نہ گزرو، یہاں پر شور شرابہ نہ کرو، یہاں پر ہنسی کی محفلیں نہ رکھو. یہاں پر کالی چادر لٹکی ہوئی ہے، یقیناً یہاں پر کوئی میت اٹھی ہے. خاموشی سے یہاں سے گزر جاؤ. اے امت رسول، تمہیں اتنی حیا نہ آئی؟ ابھی سیدہ کے گھر سے ایک میت اٹھی ہے، ہاں ان کے دروازے پہ اگر کالی چادر موجود نہیں ہے، لیکن دیکھو تو صحیح یہ دروازہ جل جل کر کالا ہو چکا ہے. اب یہ دروازہ کالا ہو چکا ہے، اس سیاہ دروازے کا کم از کم احترام کرو، اگر تسلی دو. کوئی بنت رسول ہمارے لائق کوئی خدمت ہم انجام دینے کے لیے تیار ہے، لیکن کوئی بنت رسول کے پاس نہ آیا، کوئی بنت رسول کی خدمت میں پرزہ پیش کرنے کے لیے نہیں آیا. اگر کوئی آیا تو بہت بعد میں جا کر جناب ام سلمہ آئی شہزادی کے پاس اور کہنے لگی بیٹی مجھے بتاؤ تمہیں غم کس چیز کا ہے، تکلیف کس چیز کی ہے؟ فرمانے لگی اماں مجھے اپنی کوئی تکلیف نہیں ہے، فقد النبی وظلم الوصی، میرا بابا مجھ سے بچھڑ گیا، کوئی مجھے پوچھنے نہ آیا، اور وصی مصطفیٰ پر ظلم کیا گیا، کوئی ساتھ دینا. اجرکم علی اللہ. یہ رونے کا ایام ہے، جمادی الثانی شروع ہو چکا ہے، 3 دن ہمارے پاس باقی ہے.
سیدہ اب 3 دن کی مہمان ہے، اس کے بعد دنیا سے جانے والی ہے۔ حسنین کریمین کی حالت کیا ہوگی؟ میں روایت دیکھ کر آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں، تقویم شیعہ کے در روایت موجود ہے۔ بی بی جب بستر پر موجود تھے 3 دن پہلے اپنی شہزادی زینب کبریٰ کو بلایا۔ جب 5 برس کی بیٹی قریب آئی، فرمایا یہ لباس ابراہیم خلیل اللہ کا لباس ہے، جب تجھ سے یہ لباس میرا بیٹا حسین مانگے تو میری نیابت میں میرے بیٹے حسین کو یہ لباس دے دینا، اور پھر جان لینا اس لباس کو اوڑھنے کے بعد حسین کچھ ہی دیر کا مہمان ہوگا، پھر اس دنیا سے حسین چلا جائے گا۔ ہاں حسین، تیرے کفن کا اہتمام بھی تیری ماں نے کیا تھا، میرا بیٹا اس لباس میں جائے جو نبی خدا کا لباس تھا، لیکن اے میرے آقا جب آپ کا لاشا زمین کربلا پر آیا، کسی ملعون نے شمشیر اٹھائے، کسی نے انگوٹھی چھینی، کسی نے امامہ چھینا، کسی نے نالین چھینا، اور کسی ملعون نے وہ لباس بھی چھین لیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ ایسے ہی حق بنتا ہے حسنین کی معذر گرامی پر گریہ کیا جائے، لیکن یہ ماں جس طریقے سے حسین کی ماں ہے، اسی طریقے سے حسن مجتبیٰ کی بھی ماں ہے۔ ایک ذاکر ایسا تھا، بار بار امام حسین کو مصائب پڑھا کرتا تھا، جہاں جاتا تھا امام حسین کا غم کرتا تھا۔ ایک مرتبہ رات میں خواب میں شہزادی تشریف لائے، کہنے لگی میں تیری شکایت کروں گی، تو میری اولاد کے مصائب نہیں پڑھتا۔ کہتا ہے بی بی میں تو آپ ہی کے حسین کے مصائب پڑھتا ہوں، میں تو آپ ہی کے حسین کا ذکر کرتا ہوں۔ بی بی نے فرمایا کیا حسن میرا بیٹا نہیں ہے؟ تو میرے حسن کے مذاق کو نہیں پڑتا۔ اس کے بعد سے ذاکر نے یہ ارادہ کیا، جب ماہ سفر شروع ہوتا تھا ایک رات حسین کا ذکر کرتا تھا، ایک رات حسن کا ذکر کرتا تھا، ایک رات حسین کی مصیبت پڑھتا تھا، دوسری رات حسن کی مصیبت پڑھتا تھا۔ عزادارو حسن کی مصیبت سننے کے لیے تیار ہے۔ ایک مرتبہ ایک ذاکر عبد الزہرا، وہ یہ کہتے ہیں خواب میں مجھے حسن مجتبیٰ دکھائی دی، کہنے لگے تو میری ساری مصیبت نہیں پڑھتا۔ کہتے مولا میں تو آپ کی مصیبت پڑھتا ہوں، آپ کے جگر کے ٹکڑے تش میں گرے، آپ کو آپ کی زوجہ نے ظلم دے کر شہید کیا، آپ کے جنازے پر تیر لگے، آپ کا کفن تبدیل کیا گیا، آپ کے آج قبر پر بھی سایہ نہیں ہے۔ امام حسن نے ساری باتیں سنی، میں فرمایا کیا تجھے یہ نہیں معلوم میری نظروں کے سامنے میری ماں کو مار یہ مصیبت نہیں پڑتا۔ حسن مجتبیٰ مادر گرامی کے چلے جانے کے بعد حسین سے زیادہ رویا کرتے تھے، زینب ام کلثوم سے زیادہ رویا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بی بی زینب کبریٰ نے سوال کیا، بھیا حسن ماں ہماری بھی تھی، پھر آپ کیوں زیادہ روتے ہیں؟ حسن مجتبیٰ نے اس وقت راز فاش کیا، فرمانے لگے اے میری بہنا آپ موجود نہ تھی، میرے بابا کو رسیہ ڈال کر مسجد کی طرف لے جایا گیا، میری مادر گرامی کوچے سے گزری لیکن مجھے اپنے ساتھ لیا، فرمایا کوئی مرد تو میرے ساتھ ہو۔ میں بھی مرد کی طرح آگے بڑھا، اپنی مادر گرامی کی ردا کو پکڑا، مرد کی طرح آگے بڑھا تھا کہ ایک نام مرد اس کوچے میں داخل ہوا۔ اس کوچے میں اس ملعون کا آنا تھا، میری مادر گرامی نے دیوار کا رخ کیا، میرے ہاتھوں کو سنبھالا جیسے اس سے کچھ خوف محسوس ہو رہا ہو۔ وہ ملعون آگے بڑھا اور اس ملعون نے آگے بڑھ کر ایک ایسا تماچا مارا جس کی گونج میرے کانوں میں ابھی تک موجود ہے۔ کاش میرا قد بڑا ہوتا، کاش میرا ہاتھ اس کے رخسار تک پہنچتا، میں اسے بتاتا کہ کس کی ماں پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ اے حسن مجتبیٰ آپ سے برداشت نہ ہوا،
آپ کے گھرانے کی سیدہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا گیا، لیکن میرا سلام اس حسین پر جس کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہے، کبھی اپنے بہن کے چہرے پر تماچے، کبھی پشت پر تازیانے، کبھی درے، ہائے حسن آپ سے برداشت نہ ہوا، حسین کیسے 40 منزلوں تک زینب کبریٰ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها ہماری اس خلیصی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جہاں جہاں مجالس ایام فاطمیہ منعقد ہو رہی ہو، تمام مجالس کی حفاظت فرما، انہیں بھی درجہ قبولیت عطا فرما۔ پالنے والے مزار سیدہ کی بار بار زیارت نصیب فرما، مزار سیدہ پر سایہ دیکھنا عطا فرما، پالنے والے 4 معصومین کی زیارتوں سے مشرف فرما، پالنے والے ناسو کا صدقہ ہے جو حاجات لے کر آئے ہیں تمام کی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار جو لا علاج مریض بطور خاص اور تمام مریضوں کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار بے روزگار مومنین کو برسر روزگار فرما، محبت محمد والے محمد سے ہمارے سینوں کو سرشار فرما، اس محبت کو اپنی اولاد میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما، بے اولاد مومنین کو اولاد صالحہ نصیب فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہمیشہ قرآن اور اہل بیت کے دامن سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما، قرآن اور اہل بیت کو ہمارا شفیع اور شافع قرار فرما۔ پروردگار تمام مظالم سے انتقام کے لیے سیدہ کائنات کے آخری فرزند حضرت حجت بن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان انصار عاشقین محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔